الحمدللہ آج میں بہت خوش بھی ہوں اور ایک حقیقی سکون سا محسوس کر رہی ہوں۔ 4.5 ماہ پہلے میرا ایک کزن فوت ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرے تایا کا بیٹا اور میری بڑی باجی کا وہ دیور بھی تھا۔ تو اس کے 5 بچے تھے اور اس کی بیوی بھی جوان تھی، 26-27 سال ایج تھی اس کی۔ تو جب ہم وہاں فوتگی پہ گئے تو دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوہ بھی جوان ہے، تو وہاں پر کچھ ذہن بن گیا۔ خیر اس وقت تو فوتگی تھی، کچھ گھر والوں سے مشورہ کیا، میں نے اپنی باجی سے کیا اور میرے بھائی ساتھ تھے ان سے بھی مشورہ کیا۔ واپس آئے گھر تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بیوہ کی شادی جو ہے وہ میرا بھانجا ہے، جو کہ اس بیوہ کے وہ جیٹھ کا بیٹا بھی تھا، تو اس سے کر دیں۔ تو فیصلہ کر لیا۔ 4 ماہ اور 10 دن گزر گئے، پھر ہم سارے مل کر گئے وہاں پر، اور اس پیر والے دن ہم نے ان کا نکاح کیا، اس بیوہ عورت کا، اور 5 یتیم بچے جو تھے ان کا بھی وہ سہارا بن گیا۔ ویسے تو کفالت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، سہارا اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن دنیا میں ہمیں اس طرح کے معاملات میں اس طرح سے سوچنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم نہ کرتے تو وہ جوان بیوہ تھی، 5 بچے تھے، اس کا وقت کس طرح سے گزرنا تھا۔ تو اس کے لیے جس اپنے بھانجے سے نکاح کیا ہے، میں نے اپنے اس بھانجے سے بھی یہ کہا کہ آپ بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ سے بہت بڑا کام لے لیا ہے، کہ دیکھیں ایک یہ بیوہ عورت ہے اور 5 یتیم بچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس میرے بھانجے کو چنا، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا تو وہی ہے، انسانوں کے ذہن میں اللہ ہی خیال ڈالنے والا ہوتا ہے، تو یہ انسان تو ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے بہت ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہے جب ہم گئے وہاں پر، نکاح کیا اور ان بچوں کی طرف دیکھا اور اس بیوہ کی طرف دیکھا اور سارے معاملات دیکھے۔ تو اگر کسی گھر میں ایسے معاملات ہو جائیں تو گھر میں ہی اگر جگہ ہو تو گھر والوں کو، بڑوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ میرا کزن فوت ہوا تھا، جو نظام چل رہا تھا وہ وہیں رک گیا، اور پھر اگر ہم نے اپنے بھانجے سے جب شادی کی ہے، نکاح کیا ہے اس بیوہ کا، وہ نظام وہیں سے پھر دوبارہ چل پڑا، وہی گھر، وہی کاروبار، وہی سارا کچھ وہیں سے نظام چل پڑا، اور بچے بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، اور ان کی زندگی بھی جو ہے وہ بھی اللہ اور آسان کرے اور بہتر کرے گا۔ اور میں پھر یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو جو گھر کے بڑے ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے، اور جو گھر کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر گھر کی عزت گھر میں رہ جائے تو سب سے اچھی بات ہے، اور خاص طور پر بیوہ عورت کو اور یتیم بچوں کو سہارا دینا بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے جو مرد حضرات سوچتے ہیں کہ اتنے بچے ہیں ہم ان کو کیسے کما کر کھلائیں گے۔ بھئی پالنے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت اگر آپ کو چن رہا ہے، آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے ان یتیم بچوں کا اور بیوہ عورت کا، تو آپ سے خوش قسمت اور کیا ہوگا کہ یتیم بچوں کے سر پر آپ کا سایہ ہوگا، اور کیونکہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ ان کا نصیب اتنا اچھا ہو کہ آپ کی زندگی میں بھی چہل پہل ہو جائے، اور یقیناً جو یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بھانجے کو ان بچوں کی پرورش کرنے کی مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کی زندگی آسان فرمائے۔